لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح ساتھ ساتھ کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ بے حیائی کے سد باب کے لیے، بے حیائی فحاشی کی روک تھام کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر احکامات کا ذکر چل رہا ہے۔ تو بد نظری، نظر کا غلط استعمال، اگر ہر مسلمان اپنی نظر کی حفاظت کرنے لگ جائے اور اللہ رب العالمین کے اس حکم کو بجا لائے اور اپنی نظر کا صحیح استعمال کرے تو کافی حد تک اور یقیناً معاشرے سے بے حیائی کا اختتام اور بے حیائی ختم ہو سکتی ہے، بے حیائی کم ہو سکتی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم پر کوئی ایسی چادر، کوئی ایسا برقع ڈال رہے ہیں کہ جس سے ان کے سجاوٹ کے جو مقامات ہیں وہ سب کے سب چھپ جائیں۔ ان کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، کسی غیر محرم مرد کی نظر ان کے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے۔ اب اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور غیر محرم مردوں کو اپنے جسم کے اعضاء دکھاتی ہے، کوئی حصہ دکھاتی ہے، ان کا سبب بنتی ہے بد نظری کا، تو یاد رکھیے جس طرح مرد کو گناہ ہوتا ہے بد نظری کرنے کا، تو عورت بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہوتی ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کو اسباب مہیا کرتی ہے بد نظری کرنے کی۔ اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج جس طرح کا ماحول ہے کہ گھروں سے جب عورتیں نکلتی ہیں بے پردہ ہو کر یا چھوٹی سی چادر لے کر کہ جس میں ان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے جسم کے اعضاء واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی برابر کی گناہ میں شریک ہوتی ہیں۔ کوئی غیر محرم مرد اگر بد نظری کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا اور یہ عورت بھی اس گناہ کے اندر برابر کی شریک ہوگی، اس لیے کہ اس نے اسباب مہیا کیے بد نظری کرنے کے۔ تو پردے کا حکم ماقبل آیت میں یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں غیر محرم مردوں سے۔ آج جو آیت کریمہ کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا بیان فرمایا ہے کہ جن سے عورت کو پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوند کے۔ خاوند کا ایسا رشتہ ہے کہ عورت کو اس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ او آبائہن، اپنے باپ سے پردہ نہیں کرنا، اور باپ کے اندر دادا بھی آ جاتا ہے، پردادا بھی، آبا و اجداد سارے آ جاتے ہیں۔ او آباء بعولتہن، خاوند کا جو باپ ہے اس سے بھی پردہ کرنا واجب نہیں، یعنی سسر، اور سسر کے اندر آبا کا لفظ آیا ہے تو سسر کا جو باپ ہے اس سے بھی آبا و اجداد یہ سارے آ جاتے ہیں۔ او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں۔ او ابناء بعولتہن، خامدوں کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس مرد کا پہلے سے کوئی بیٹا ہوتا ہے، اب یہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ باپ کی طرف سے اس کا بیٹا ہے، تو اس عورت کا اس سے بھی پردہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، اپنی بھانجیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، اور اپنی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اپنی عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر عورتوں سے مراد ہیں مسلمان عورتیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر مشرکہ عورتوں سے بھی پردہ کرنا یہ واجب ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس یہود و نصارہ کی عورتیں آیا کرتی تھیں، مشرکہ بھی آیا کرتی تھیں، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان سے پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مستحب تو یہ ہے کہ کافرہ عورتوں سے پردہ کیا جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر چھوڑ بھی دیا جائے، اگر وہ گھر میں آ جائیں تو ان سے پردہ کرنا یہ واجب بھی نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، اپنی جو باندیاں ہیں ان سے پردہ کرنا واجب نہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گزار کہ جن کے دلوں میں جنسی خواہش کا تقاضا نہیں ہوتا، یعنی سیدھے سادے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پاگل نہ صحیح لیکن بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ایسے بزرگ کہ جنسی خواہشات ہی ان کی ختم ہو چکی ہوں، وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکی ہوں کہ جنسی خواہشات کا ان کا کوئی تقاضا نہ ہوتا ہو، تو ایسے بوڑھوں سے بھی پردہ کرنا یہ کوئی واجب نہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا، اور وہ نابالغ بچہ کہ جو عورتوں کے جو مخصوص حصے ہیں وہ اس پر رونما نہ ہوں، ان کو وہ نہ جانتا، اس کو پتہ نہ ہو کہ عورت اور مرد ان کا تعلق آپس میں کیسا ہوتا ہے، ان کے مخصوص اعضاء ان پر وہ آشنا نہ ہو، تو ایسا جو نابالغ بچہ ہے اس سے بھی پردہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو دور ایسا ہے، اللہ معاف کرے، بچہ نابالغ ہوتا ہے لیکن فلمی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے، تو ایسے بچے کہ جو اگرچہ نابالغ نہ ہوں لیکن اگر تھوڑے بہت سمجھدار ہوں تو ان سے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے، اکثر عورتوں نے اپنے پاؤں کے اندر پازیب، یہ پائل وغیرہ پہن کے رکھی ہوتی ہے اور ان کے اندر چھنکار بھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ عورت اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے، اگر زور سے مارے گی اور اس کی آواز غیر مرد تک پہنچ جائے گی تو یہ بھی اس کے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر عورت گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کے نکلے اور اتنی تیز خوشبو کہ غیر محرم مرد اس خوشبو کو سونگھ لیں یا اس خوشبو کو سونگھ کر اس عورت کی طرف مائل ہو جائیں، تو ایسی خوشبو لگا کے نکلنا عورت کے لیے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت گھر سے باہر نکلے اور تیز خوشبو لگا کے نکلے جس سے غیر محرم مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، تو فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی، کہ جو عورت گھر سے ایسی تیز خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ یہ جتنے بھی احکامات ذکر کیے گئے اس آیت کریمہ میں، عورتوں کی بد نظری سے متعلق، شرمگاہوں کی حفاظت سے متعلق، پردے سے متعلق، یقین جانیے یہ احکامات اگرچہ یہاں پر سارے ماشاءاللہ مرد ہی بیٹھے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو یہ مسائل بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کو سمجھائیں کہ پردے کے کیا مسائل ہیں، کن کن لوگوں سے ہم نے پردہ کرنا ہے۔ آج تو ہمارا یہ معاشرہ ہے، ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے کہ یہ ہمارا چچا زاد ہے، یہ ہمارا ماموں زاد ہے، یہ تو ہمارے اپنے، ان سے کیا پردہ۔ تو آپ نے سن لیا، اللہ نے چچا زاد کا ذکر نہیں کیا، نہ ماموں زاد کا ذکر کیا، نہ خالہ زاد کا ذکر کیا۔ اگر ان سے پردہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر فرما دیتے۔ جب ان کا ذکر نہیں آیا تو ایسے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، ان سے جب پردہ کرنا یہ واجب ہے، لہذا ان سے بھی پردہ کروانا چاہیے اپنی گھر والی عورتوں سے، اور ان کو سمجھانا چاہیے مسائل کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے یہ لازمی ہے۔ اور یقین جانیے اگر قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بے حیائی کے جو دروازے ہیں وہ بند ہوں گے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔